السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابا ایک مولوی تھے۔ میرا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا۔ میں حافظ قرآن تھی، مگر بدقسمتی سے مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ میں اب سکون کی تلاش میں تھی۔ ایک دن بے چینی حد سے بڑھ گئی۔ اپنی ماں کو یہ سب بتایا تو میری ماں مجھے کمرے میں لے گئی، جا کر ایک ایسا راز بتایا کہ میں شدر رہ گئی، کیونکہ میرا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا۔ میرے ابا عالم تھے، میں حافظ قرآن تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ سے جو گناہ سرزنش ہوا تھا وہ مجھے روزانہ ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ میں راتوں کو بے سکونی کی نیند سوتی تھی، دن رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ جب انسان اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہو تو اسے سکون ایک پل کو بھی نہیں ملتا۔ مجھے چین کی نیند سوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت ایک ہی بات سوچتی رہتی تھی، کاش اگر میں یہ گناہ نہ کرتی تو آج میری زندگی ایسی بدترین نہیں ہوتی۔ میری اماں بھی مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو گئے تھے۔ میرا رنگ جو پہلے دودھ کی طرح سفید تھا اب زردی مائل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے میری حالت کافی ناساز ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میری صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی۔ میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی اور اس بدلاؤ نے مجھے ختم کر دیا تھا، کیونکہ جو گناہ مجھ سے ہوا تھا وہ مجھے جینے بھی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دو بار میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں اپنے ابا سے بات کروں، وہ عالم ہیں، کوئی نہ کوئی حل ضرور بتا دیں گے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس بارے میں ابا جان کو بتا دیا تو وہ مجھے کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میرے ابا کو مجھ پر ناز تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ وہ اکثر و بیشتر اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے، بیٹی اب اگر ان کو علم ہو جاتا ہے کہ ان کی بیٹی حافظ قرآن بیٹی نے کس قسم کا گل کھلا دیا ہے تو وہ یا تو جیتے جی مر جاتے یا مجھے مار ڈالتے۔ ان کے لیے ان کی عزت، ان کا مان، ان کا وقار زیادہ ضروری تھا۔ میں ان کے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اگر وہ مجھے مان اور محبت دیتے تو میں کبھی بھی یہ گناہ نہ کرتی۔ یوں تو انہیں میری ذات میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن میرا حافظ قرآن ہونے کا حوالہ بھی ان کے لیے فخر کا باعث تھا۔ جب لوگ میری تعریف کرتے اور کہتے کہ مولوی صاحب کی بیٹی حافظ قرآن ہے تو میرے والد صاحب لوگوں کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کر کے خوش ہوتے تھے، لیکن اپنے ہی گھر میں انہوں نے میری ذات کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ انہی سب وجوہات کی وجہ سے میں نے اپنے قدم گھر سے باہر کو نکالے تھے۔ میرے ابا جان شروع سے ہی کافی سخت گیر انسان تھے۔ ان کو بیٹے کی خواہش تھی، لیکن میری ماں نے ایک بیٹی کے بعد انہیں کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ یہ میرے ابا کی پسند کی شادی تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، نہیں تو خاندان والوں نے ان سے بہت کہا تھا کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن اماں کی محبت کے آگے انہوں نے دوسری شادی کو فوقیت نہیں دی تھی۔ لیکن وقتاً فوقتاً وہ مجھ سے نفرت کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے کہ تمہارے قدم ہی بدشگن تھے کہ تمہارے آتے ہی میری اولاد آنا بند ہو گئی۔ میں اکثر اس بات کو لے کر بہت زیادہ غمگین رہتی تھی، اداس رہتی کہ ابا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، لیکن میں بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے کبھی بھی کھڑی نہیں ہو پائی تھی۔ آج بھی میں درسگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہماری استانی صاحبہ ایک ہی بات بتائے رہی تھی کہ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزش ہو جائے تو وہ چاہے اس گناہ کو کتنا بھی چھپا لے، کتنا بھی روک لے، کتنا بھی اس گناہ کا پردہ رکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس انسان کو ایک پل میں زمین دوز کر دے۔
جب اللہ تعالیٰ خود کسی کی پردہ پوشی کرے تو چاہے ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے لیکن وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن جب کوئی انسان 7 پردوں میں بھی خود کو چھپا لے لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہ جاتا۔ اپنی استانی صاحبہ کی اس قسم کی باتیں سن کر میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہے جا رہی تھی لیکن میرا ذہن وہیں پر اٹک چکا تھا۔ آج کل میرے ساتھ یہ بہت ہونے لگا تھا۔ میں ہر وقت اپنے کیے کا پچھتاوا ہوتا رہتا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے وہ سب لا کر کھڑا کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ کاش میں اس دن خود کو قابو میں رکھ لیتی تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ میں بار بار خود کے نفس کو گالیاں دیتی تھی۔ کاش اس دن میں اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا اور میں آج اتنی بدسکونی کی زندگی بھی بسر نہیں کر رہی ہوتی۔ میں درسگاہ سے گھر واپس آ گئی تھی لیکن میرے چہرے کی ہمائیاں اڑی ہوئی تھیں اور جو باتیں استانی صاحبہ نے آج سب بیٹھی ہوئی خواتین سے بولی تھیں وہ ساری باتیں ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بول رہی ہوں۔ میں کافی دیر سے اماں کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اماں کے قریب جاؤں، ان کو اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری کہانی سنا دوں۔ کیا پتہ وہ کوئی حل مجھے بتا دیں یا پھر اس گناہ سے چھٹکارے کا کوئی بھی راز بتا دیں، لیکن مجھ میں بالکل بھی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ رات میرے لیے کافی اذیت ناک تھی۔ مسلسل میرے دل و دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھیں کہ اگر اس گناہ کے بارے میں کسی تیسرے کو بھی معلوم ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ ابھی تک صرف اللہ تعالیٰ کے بیچ اور میرے بیچ میں وہی تمام تر معاملات تھے۔ اگر کسی انسان کو پتہ چل گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں انہی سب چیزوں کی وجہ سے کافی پریشان سی تھی۔ وہ رات مسلسل میں نے جاگ کر گزار ڈالی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میری ماں میرے پاس چلی آئی تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے کر بیٹھ گئی اور میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، عروہ، آج تم مجھے بتا دو کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ مسائل ہیں۔ مجھے تم بہت پریشان اور تکلیف میں لگتی ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے چہرے پر رقم تمہارا درد محسوس کر سکتی ہوں۔ میں نے کافی بار نوٹ کیا تھا کہ تم مجھ سے کوئی بھی بات کرنا چاہتی ہو لیکن کسی بھی خوف کے زیر اثر کبھی بول نہیں پائی۔ اس لیے آج اپنی ساری پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر مجھے اپنی ماں نہیں بلکہ دوست سمجھ کر ساری کہانی بتا ڈالو کہ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پہل تو میں اپنی ماں کو یک ٹک دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بات بتاؤں یا نہیں۔ نہ جانے ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات چل رہے تھے لیکن کسی کو تو مجھے اپنے دل کی بات بتانی تھی، نہیں تو میں اندر ہی اندر گھٹ کر مر جاتی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا اور الف سے لے کر یہ تک ساری کی ساری باتیں اماں کو بتانے لگ گئیں کہ کیسے کیسے میں نے وہ گناہ کیا تھا، جبکہ میری ماں مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے میٹرک تک پڑھا تھا۔ ابا جان نے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک مدرسے میں داخلہ دلوا دیا تھا تاکہ میں قرآن پاک سے حفظ کر سکوں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے دنیاوی پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں بالکل بھی بری لڑکی نہیں تھی۔ بچپن سے میں نے دیندار ماحول کو دیکھا ہوا تھا۔ میری ماں بھی کافی مذہبی عورت تھی۔ ہمیشہ میں اپنی ماں کے سائے میں ہی رہتی تھی۔ سہیلیوں میں سے صرف ایک دوست تھی جو ہمارے گھر کے برابر میں رہتی تھی۔ تسلیم بہت اچھی لڑکی تھی۔ ہم دونوں کی وابستگی بہت اچھی تھی اور وہ بھی بہت مذہبی سی لڑکی تھی، اس لیے ابا جان نے مجھے اس کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت دے ڈالی تھی۔ پہلے تو جب ابا کو اس بات کے بارے میں معلوم ہوا کہ میں باہر کسی سے دوستی وغیرہ کر رہی ہوں
تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ باہر کی کسی بھی لڑکی سے تم دوستی نہیں کرو گے۔ میرے ابا ان سب چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ سخت گیر انسان تھے۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کبھی بات چیت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ہی ناک پر غصہ سجائے رکھتے تھے۔ میں نے سب چیزوں سے بیزار ہو گئی تھی اور میں باہر دوست بنانا شروع کر چکی تھی۔ گھر میں بھی کوئی میرے ساتھ کا نہیں تھا، اس لیے میں نے تسلیم سے دوستی یاری کر لی تھی۔ لیکن جب ابا کو یہ بات معلوم ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے تسلیم سے ملاقات کی تو وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ تسلیم ایک اچھی لڑکی ہے۔ ہم کم وقت میں ہی بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی مدرسے میں داخلہ لے لیا تھا اور ایک ساتھ ہی مدرسے جایا کرتے تھے۔ میری امی جان بھی کافی مطمئن ہو گئی تھی کہ مجھے انہیں چھوڑنے کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا۔ میں تسلیم کے ساتھ آرام سکون سے چلی جاتی تھی۔ انہی دوران ہمارے مدرسے کے اندر کچھ اور لڑکیاں بھی داخلہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ان کے چال چلن کچھ اچھے نہ تھے۔ ہماری استانی صاحبہ نے ہم سب لڑکیوں کو ان سے دور رہنے کے لیے کہا ہوا تھا، لیکن میری ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ نیو اسٹوڈنٹس کے آنے پر میں ہمیشہ ان کا ویلکم کرتی تھی اور ان کے ساتھ دوستی یاری کرنے کی بھی کوشش کیا کرتی تھی۔ اپنی عادت سے مجبور میں ایک بار پھر ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک دو بار میری استانی نے مجھے آنکھیں بھی دکھائی تھی کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، لیکن میں ڈیٹھ بنی ان لڑکیوں کے پاس ہی بیٹھ کر مسلسل گفتگو کر رہی تھی۔ ایک دو بار تسلیم نے مجھے ڈانٹا بھی کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھ جاؤ، لیکن میں اس کی بھی باتوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اچانک ہی استانی نے مجھے اور ساتھ بیٹھی ہوئی ان لڑکیوں کو کھڑی کھوٹی سنا کر کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ مجھے اپنی بے عزتی بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ لڑکیاں مسلسل ہنس رہی تھیں۔ ان کو اس بے عزتی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا، شاید یہ ان کے لیے کوئی عام بات تھی، لیکن میرے لیے یہ بات عام نہیں تھی۔ کافی دیر تک تو میں خود کو قابو کیے وہاں پر کھڑی رہ گئی تھی، لیکن یکدم ہی میرے آنسو آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ جب تسلیم نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو اس نے استانی سے سفارش کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تسلیم ان کی کافی اچھی شاگرد تھی اور پڑھنے لکھنے میں بھی کافی لائق فائق تھی، اس لیے تسلیم کی بات کو استانی نے اہمیت دی اور مجھے معاف کر کے کلاس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جبکہ انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کو باہر ہی کھڑا رکھا تھا۔ مجھے یکدم ہی تسلیم بہت اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ مجھے بہت اپنائیت سی محسوس ہوئی تھی۔ اگر میری کوئی بہن بھائی وہاں موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی تسلیم کی طرح سفارش کرتی، تو میں تسلیم کے ساتھ ہی سارا وقت گزارنے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں سارا دن ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا موبائل فون تھا جس کے ذریعے میں تسلیم کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی تھی۔ رات کو ہم لوگ کافی دیر تک گفتگو کرتے تھے۔ میرے ابا جان کو معلوم تھا کہ میں تسلیم کے علاوہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انہوں نے مجھے بالکل بھی اس چیز کے لیے منع نہیں کیا تھا۔ میری اماں بھی اس بات سے خوب واقف تھی، اس لیے انہوں نے بھی مجھے اجازت دی ہوئی تھی کہ تم اس فون سے تسلیم سے بات چیت کر سکتی ہو۔ ایک بار میں تسلیم کے گھر چلی گئی تھی اور یہ بات ابا جان کو کافی ناگزیر گزر تھی۔ انہوں نے کہا اگر دوستی رکھنی ہے تو اس لڑکی کو اپنے گھر بلا لو یا پھر مدرسے تک اپنی یاری دوستی کو رکھو۔ تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی، اس کے گھر میں نامحرم لوگ موجود ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ نامحرم میری بیٹی کے چہرے کو دیکھے، اس لیے اب تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ مجھے بھی ابا کی بات کافی ٹھیک لگ رہی تھی۔ ایک روز میں موبائل فون پر تسلیم کا نمبر ملا رہی تھی کہ اچانک ہی آخری نمبر مجھ سے غلط ٹائپ ہو گیا تھا۔
جس کی وجہ سے نہ جانے کسی اور کو ہی فون لگ گیا تھا۔ فون لگتے ہی میں نے اپنی باتیں شروع کر دی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ دوسری طرف تسلیم نے فون اٹھایا ہے۔ میں پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی تھی۔ میں ابھی مزید کچھ کہتی کہ ایک گھبیر آواز میرے موبائل فون کے اسپیکر سے گونجی تھی۔ محترمہ، آپ کو کس سے بات چیت کرنی ہے؟ وہ آواز کافی شائستہ تھی۔ میں یکدم ہی چونک گئی اور نمبر کو غور سے دیکھنے لگی تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے۔ میں نے فوراً ہی رونگ نمبر کہہ کر کال کاٹ دی تھی، لیکن میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ وہ آواز کافی پرکشش تھی اور بولنے کا انداز تو بے حد خوبصورت تھا۔ مجھے نہ جانے عجیب عجیب سے خیالات سے آ رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اس لیے میں نے کوئی مطلب اخذ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر تک میں دل کی دھڑکنوں کو سنتی رہ گئی تھی اور موبائل فون کو ایک طرف رکھ کر کچن میں جا کر برتن وغیرہ دھونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ لیکن یہ واقعہ میرے دل و دماغ میں فٹ سا ہو گیا تھا۔ ویسے تو میں ہر بات تسلیم سے شیئر کرتی تھی، لیکن یہ بات میں چاہ کر بھی تسلیم کو نہیں بتا پائی تھی۔ تسلیم نے بھی ایک دو بار مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی بات ہے جو تم اتنا چپ چاپ ہو، خاموش ہو، لیکن میں نے اس بات کو گھما دیا تھا۔ آج ابا جان نے ڈانٹ دیا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا موڈ تھوڑا سا آف ہے۔ تسلیم میرے جذبات کو سمجھتی تھی۔ جب بھی مجھے ابا ڈانٹ دیتے تو میری حالت ایسی ہی ہو جاتی تھی کہ میں کسی سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرتی تھی۔ رات ہوتے ہی میں موبائل فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے دل و دماغ پر وہ آواز کسی سائے کی طرح چھائے ہوئی تھی۔ میں نے کانٹیکٹ میں سے وہ نمبر نکالا تھا اور ایک بار پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس نمبر کو ڈائل کر دیا تھا۔ نمبر ڈائل ہوتے ہی ایک بار اسپیکر سے وہی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ محترمہ، اپنا نام تو بتا دیں، آپ تو اپنی ہی سناتی رہتی ہیں۔ میں نے خوف سے دوبارہ فون بند کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ایک پل کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ابا اور اماں سامنے کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہے ہوں، لیکن دل میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے جذبات اس آواز کے پیچھے والے انسان سے رکھ رہی ہوں۔ یہ سب کچھ بہت اچانک سا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ایک بار پھر وہی نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ میرے ڈائل کرتے ہی وہ نمبر اٹھا لیا گیا۔ اس بار وہ شخص خاموش رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور دھیمی آواز میں سلام کیا تھا۔ میرے سلام کا فوراً ہی شائستگی سے جواب دیا گیا تھا اور ساتھ میں میرا حال احوال بھی دریافت کر لیا گیا تھا۔ میں نے ہلکی آواز میں اپنا حال بتایا اور سامنے والے سے اس کی طبیعت وغیرہ بھی پوچھی تھی۔ اس نے اپنا نام مجھے فراز بتایا تھا۔ مجھے عجیب سا بھی لگ رہا تھا اس سے بات کرنا، لیکن نہ جانے اس انسان میں اور اس کی آواز میں کیسی کشش تھی کہ میں موبائل فون بند ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھے جا رہا تھا اور میں دھیمی آواز میں اس کو سارے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں موجود میرے ماں باپ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں تسلیم سے بات چیت کر رہی ہوں، لیکن اس وقت میں کسی اجنبی شخص سے گفتگو کر رہی تھی اور یہ کرتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طریقے سے کانپ رہے تھے۔ اس رات میں نے اس لڑکے سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ بات چیت کی تھی۔ وہ نہ جانے اجنبی شخص کون تھا جو ایک پل میں میرے دل میں گھر کر گیا تھا، اور شاید اسی کے بات کرنے کا انداز مجھے پسند آ گیا تھا۔ اگلے روز اس کے 2-4 میسیجز صبح کے ٹائم آئے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا ہوا تھا اور ساتھ بھی حال چال بھی پوچھا تھا۔ اس کی فکر پر میں دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب مجھے کیوں اچھا سا لگ رہا ہے۔ شاید اس سے پہلے کسی نے بھی مجھ سے میرا حال احوال اس طریقے سے نہیں پوچھا تھا، خاص کر کہ ایک دوسرے جینڈر نے۔
میں نے بھی مسکرا کر اس کے سارے میسیجز کا جواب دیا تھا اور ساتھ میں وہی سب اس سے بھی دہرا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے میری روزانہ اس سے بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ بات میں نے تسلیم سے بھی چھپائی ہوئی تھی اور اماں ابا کو تو میں اس بات کی بھنک بھی پڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ پڑھائی سے بھی میرا رجحان کم سے کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر وقت میں فراز کے خیالوں میں گمسم رہتی تھی۔ اکثر اوقات میری اماں بھی مجھے ٹوک دیتی تھی کہ تم یہ کیا ہر وقت موبائل فون کے ساتھ چپکی رہتی ہو، ہر چیز کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں اماں جان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایک روز میں فراز سے بات کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اس سے پہلے ہم دونوں صرف اچھے دوست تھے، ہمارے بیچ میں ایسی کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور آج اچانک سے اس کا یہ بولنا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرے قدموں سے زمین نکال گیا تھا۔ میری دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ مجھے ڈر تھا کہیں اس پار بیٹھا وہ شخص میری دھڑکنیں ہی نہ سن لے۔ خوف کے زیر اثر میں نے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ 2-3-4 بار میسیجز آئے ہوئے تھے، اس کے بعد کالز آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن میں نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا تھا، بلکہ موبائل فون کو پاور آف کر دیا تھا۔ اور وہ رات کے میرے لیے کافی خوشگوار بھی تھی، کیونکہ جو میں چاہتی تھی میرے من پسند شخص نے سامنے سے مجھے بول ڈالا تھا۔ اگلے روز جب میں نے موبائل فون آن کیا تو اس کے ڈھیروں ڈھیر میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس میں کئی میں وہ غصہ کر رہا تھا تو کئی میں وہ مجھ سے شرمندگی کا ظاہر کر رہا تھا کہ میرا تم سے بات خراب کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بس تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو، اگر ہم اس دوستی کے رشتے کو آگے بڑھا لیں گے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس کی بات مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی یہی چاہتی تھی، لیکن میں ایک مشرقی عورت تھی، اچانک سے اپنے منہ سے اس بات کو قبول کر لینا مجھ میں اس چیز کی ہمت نہیں تھی۔ ابھی میں مسکرا کر اس کے میسیجز کو پڑھ لکھی رہی تھی کہ اچانک سے اس کی کال آنے لگی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی کال کو یس کر لیا تھا تو وہ یکدم ہی غصے سے کہنے لگا، اگر تم اس طریقے کا رویہ میرے ساتھ اختیار کرو گی تو یاد رکھنا میرے موبائل فون میں بلاک کا بھی آپشن موجود ہے، میں تم سے سارے رشتے ناطے ختم کر دوں گا، کیونکہ میں ایسے نظر انداز ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو اس بات سے تو خوب واقف کار تھی کہ مرد کی انا پر جب کاری وار ہوتا ہے تو وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے۔ اس لیے میں نے فوراً اس سے معذرت کر لی تھی اور اس کو یہ بھی کہا تھا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ میں ڈرتی ہوں۔ اگر ان کو اس بات کے بارے میں معلوم ہو گیا تو میرے ابا جان میری چمڑی ادھیڑ دیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو۔ اس نے مجھے بہت دلاسے دیے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جب میں رشتہ لے کر آؤں گا تو تمہارے ابا کو مجھے ہاں ہی بولنی پڑے گی۔ اس کی باتیں میں سمجھ رہی تھی، اس لیے میں فوراً ہی اس کے پرپوزل کو قبول کر لیا تھا۔ ہماری بات اب روزانہ ہونے لگ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم لوگ غلط باتوں کی طرف بھی آ گئے تھے۔ ایک روز اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر ڈالی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنے دنوں سے میں تم سے صرف موبائل فون پر ہی تو کانٹیکٹ میں ہوں، میں اب تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں ایک بار پھر سے پھولنے شروع ہو گئے تھے، لیکن اب میں محبت میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ میرے پاس منع کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچ رہا تھا۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ میں تم سے مدرسے کے وقت مل سکتی ہوں، اس کے علاوہ میرے اماں ابا مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔
اس نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ میں کس کے ساتھ جاؤں۔ میرے دل و دماغ میں یکدم ہی تسلیم کا خیال آ گیا تھا، اور میں نے فوراً ہی تسلیم کو اپنے اور فراز کے ریلیشن شپ کے بارے میں سب کچھ بتا ڈالا تھا، جبکہ اس کا ریئیکشن کافی برا ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے بہت ساری باتیں سنائی تھیں کہ تم حافظ قرآن ہو، تمہارے ابا جان عالم دین ہیں، مولوی صاحب ہیں، تم رات گئے تک ایک نامحرم سے کیسے گفتگو کر سکتی ہو، اور یہ غلط ہے کہ تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا۔ تم جانتی ہو ایک لڑکی کا کسی نامحرم مرد سے رات کے اندھیرے میں فون بات کرنے کا نشہ دنیا کے سارے نشوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اب تم ملنے کی بات کر رہی ہو، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی تمہارا ان سب چیزوں میں ساتھ دوں گی۔ جبکہ میں فوراً ہی اس کی منتیں ترلے کرنے لگ گئی تھی کہ پلیز تم ایسے مت کرو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، بس آج ہم دونوں ملیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ میری بہت منتیں ترلے کرنے کے بعد اس نے ہاں کر دی تھی۔ اگلے روز میں اور تسلیم مدرسے کے وقت ایک ریسٹورنٹ جانے والے تھے۔ میرا دل بہت بری طریقے سے ڈرا ہوا تھا، اور یہی حال تسلیم کا بھی تھا۔ تھوڑی مسافت کے بعد ریسٹورنٹ آ چکا تھا، اور میں اور فراز بھی ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ ابھی ہم لوگوں کو بیٹھے ہوئے ٹیبل پر کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ اچانک ہی سامنے سے مجھے ابا جان آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی ٹیبل پر ایک زوردار قسم کا ہاتھ دے مارا تھا، جس سے میری اور میری تسلیم کی بے ساختہ چیخیں برآمد ہو گئی تھی۔ نہ جانے ابا جان کہاں سے آ گئے تھے، ہم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ جبکہ ابا جان مجھے مارتے، اس سے پہلے ہی میں نے سارا الزام تسلیم کے سر پر ڈال دیا تھا کہ ابا جان میں تو اس کے ساتھ آئی ہوں، میں تو اس لڑکے کو جانتی ہی نہیں، یہ تو تسلیم کا برا فرینڈ ہے۔ جبکہ ابا نے تسلیم کو بہت زیادہ سنائی تھی، جبکہ تسلیم مجھے صرف آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ جبکہ ابا مجھے زور زبردستی وہاں سے لے کر گھر آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا تھا، اور ہاتھ بھی اٹھانے لگ گئے تھے۔ جبکہ تسلیم کے گھر جا کر بھی انہوں نے بہت واویلا مچا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے باپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ تسلیم ایک غلط لڑکی ہے اور باہر لڑکوں سے ملاقاتیں کرتی پھرتی ہے، اس بات پر اس کے ابا جان نے اس سے بہت مارا پیٹا تھا۔ اس کی بہت زیادہ بدنامی ہو گئی تھی، کسی نے اس کی باتوں کا یقین نہیں کیا تھا۔ فوراً اس کی مہینے دو شادی کے مہینے کے اندر اندر کر دی گئی تھی۔ جبکہ میں ہر روز ضمیر کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی تھی، میں خود کو قصوروار ٹھہراتی تھی کہ میری وجہ سے ایک اچھی لڑکی کی زندگی خراب ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اب سے ناراض ہو گئے۔ میں نے جب اپنی ماں کو ساری روداد بتا دی تو انہوں نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم فوراً سے اس کے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ اور سارا سچ ان کو بتا ڈالو کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں تھی۔ جبکہ میں اپنی ماں کی باتیں سن کر شدر سی رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ میں اپنے اندر اتنی اہمیت پیدا ہی نہیں کر پاتی تھی، اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنے گناہ کا اعتراف سب کے سامنے کروں۔ لیکن اماں کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں ان کے گھر چلی گئی اور سارا سچ ان کو بتا دیا۔ جبکہ تسلیم سے ملاقات کر کے میں نے اس سے معافی بھی مانگی تھی۔ تسلیم نے مجھے بتایا کہ اس کو مجھ پر بہت زیادہ غصہ تھا، مگر جب تسلیم کے شوہر نے اس کی بات کا یقین کیا اور اسے مان اور تحفظ دی، تب تسلیم نے مجھے معاف کر دیا تھا کہ میری وجہ سے اس کو اتنا اچھا شریک سفر ملا تھا کہ جس نے ان حالات میں بھی تسلیم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کبھی بھی برا نہیں کرتا۔ اور فراز سے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوا تھا۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ تسلیم بہت اچھی لڑکی تھی اور میری کافی اچھی اور بہترین دوست بھی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے معاف کر دیا تھا اور میری نیندیں بھی بحال ہو گئی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔